لائیو ایگزامپل ہے شری رنگا پٹنہ میں ٹیپو سلطان کے پیلس سے تھوڑی ہی دور پر شری رنگناتھ سوامی کا مندر۔ ایک بار ایک مولوی صاحب نے ٹیپو سلطان سے کہا، آپ مسلمان ہیں اور آپ کے محل کے نزدیک ایک مندر؟ تو ٹیپو سلطان نے کہا، میں اس مندر کی چھاؤں میں کھیل کر بڑا ہوا ہوں، وہ مندر میرے لیے اتنا ہی پاک ہے جتنا ایک مسجد ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنت کے باغ میں کئی قسم کے پھول ہیں لیکن سب کی خوشبو ایک ہے۔ ویسے ہی ہمارے دھرم الگ ہیں مگر ہمارا خدا ایک ہے۔ ٹیپو سلطان ایک پنج گانا نمازی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد نماز بھی قضا نہیں کی تھی۔ جب ٹیپو سلطان نے مسجد اعلیٰ کی تعمیر کروائی تو ان کے استاد محترم نے ایک شرط رکھی کہ اس مسجد کی پہلی امامت وہی کرے گا جس نے آج تک تہجد نماز بھی قضا نہ کی ہو۔ کوئی بھی امامت کرنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ تب حضرت ٹیپو سلطان خود آگے بڑھے اور اپنے استاد سے کہا کہ آج آپ نے میرا راز پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ یہ کہہ کر حضرت ٹیپو سلطان نے مسجد اعلیٰ کی پہلی امامت کی۔ ٹیپو سلطان ہمیشہ مسجد کے سائڈ ڈور سے اندر داخل ہوا کرتے تھے نماز کے لیے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اگر میں مسجد کے مین ڈور سے اندر گیا تو ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھ کر میرے احترام میں کھڑا ہو جائے، یہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ کے گھر میں ہم سب برابر ہیں، اس لیے میں ہمیشہ سائڈ ڈور سے یعنی بازو کے ڈور سے داخل ہوتا ہوں۔ ٹیپو سلطان ہمیشہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے پیدل اکیلے نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار ان کے سپاہیوں نے کہا، حضور آپ اکیلے نہ جایا کیجیے، ہمیں حکم دیجیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان نے جواب دیا، جب میں اذان سن کر نماز کے لیے نکلتا ہوں تو اس وقت مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ جس رب نے مجھے نماز کے لیے بلایا ہے وہی میری حفاظت کرے گا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ تھرڈ میسور وار کے بعد بھی ٹیپو سلطان نہیں جھکے اور میسور پہلے سے زیادہ خوشحال اور ترقی کرنے لگا تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریز جانتے تھے کہ وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا سکتے، تو انہوں نے مراٹھا اور حیدرآباد کے نظاموں کے ساتھ مل کے پھر سے میسور پر حملہ کیا۔ یہ فورتھ میسور وار وہ جنگ تھی جس نے انڈیا کی پوری ہسٹری بدل دی، کیونکہ ہندوستان کی آخری ڈیفنس تھے ٹیپو سلطان۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بہت لوگوں نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا، جیسے میر صادق، میر ندیم، پورنیا پنڈت۔ اور وہ 4 مئی کا دن تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ٹیپو سلطان اپنی فوج کے پریپریشنز دیکھنے نکل گئے۔ ان کے ساتھ کچھ 10-12 خاص سپاہی تھے اور ان کا ایک خاص غلام راجہ خان بھی تھا۔ ٹیپو سلطان بہت بے چین تھے اس دن، ایسا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ظہر کی نماز ادا کرنے کا وقت ہوا تو انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور راجہ خان نے ان سے کہا، حضور آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ کچھ کھا لیجئے۔ تو سلطان نے کہا، ٹھیک ہے لگاؤ۔ ٹیپو سلطان جیسے ہی بیٹھے کھانے کے لیے اور ایک نوالا اٹھایا ہی تھا کہ بھیانک توپوں کی آواز گرجنے لگی چاروں طرف سے۔ انہوں نے نوالا نیچے رکھا اور کھڑے ہو گئے اور کہا، الحمدللہ میرے ساتھیوں، وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا۔ جو میرے ساتھ آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور جو نہ آئے اس پہ میں کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ تو سب لوگوں نے کہا، حضور ہم آپ کے لیے اپنی جان حاضر کرتے ہیں، ہم آخری سانس تک آپ کے لیے لڑیں گے۔ یہ سن کر ٹیپو سلطان نے کہا، نعرہ تکبیر۔ تو سارے سپاہیوں نے کہا، اللہ اکبر، اور سب واٹر گیٹ کی طرف بڑھے جہاں انگریز قلعے میں داخل ہو رہے تھے۔ ٹیپو سلطان جب وہاں پہنچے تو بہت انگریز قلعے کے اندر داخل ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ ٹیپو سلطان اور ان کے خاص کچھ 10-15 سپاہیوں نے لگ بھگ 500 سے زیادہ انگریزوں کو قتل کر دیا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ لوگ انگریزی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں تو کچھ برٹش سپاہی قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے اور گولیاں چلانے لگے۔ ایک ایک کر سارے سلطان کے وفادار سپاہی شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان بھی کافی زخمی ہو گئے تھے۔ پھر اچانک ایک گولی ان کے دل کے پاس لگی تو وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ ان کے ساتھ راجہ خان تھا۔ راجہ خان نے کہا، حضور یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کون ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اعلان کر دوں گا کہ آپ ہی ٹیپو سلطان ہیں، تو یہ لوگ آپ کی جان بخش دیں گے۔ ٹیپو سلطان نے کہا، چپ رہو، کیا تم مجھ سے میری شہادت چھیننا چاہتے ہو؟ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر سلطان پھر اٹھے اور تلوار اٹھائی اور لڑنے لگے۔ سلطان نے تلوار پھر اٹھائی اور لڑنے لگے۔ تبھی اچانک ایک گولی ان کے سر میں لگی
جو ان کے سیدھے کان کے اوپر لگی تھی، اور ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ لگ بھگ عشاء کا وقت تھا۔ ہر طرف پورے سرنگا پٹنہ میں لوٹ مار چل رہا تھا، اور تبھی ایک خبر آئی کہ حضرت ٹیپو سلطان کا جسم مل گیا ہے واٹر گیٹ کے پاس۔ ڈیوڈ برڈ نے حضرت ٹیپو سلطان کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا غلام ہے، کیونکہ ہندوستان کا رکھوالا میسور کا شیر مر چکا ہے۔ بیئرڈ نے حکم دیا کہ ٹیپو سلطان کے جسم کو محل لے جایا جائے۔ پالکی